السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ جس سے آپ کی تمام جائز خواہشات پوری ہوں گی، رزق روزی میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا، بچوں کی شادیوں کے لیے آسانیاں اللہ تعالی پیدا فرمائے گا، اور جو گھریلو ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، انشاءاللہ تعالی ان سب کے لیے سب سے بڑا اور سب سے کارگر وظیفہ اور عمل بتا رہا ہوں، اور اس کو اگر وظیفوں کا سرتاج کہا جائے تو کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، لیکن اس سے قبل آپ کو چند بنیادی اصول بتا رہا ہوں۔ ان اصولوں کی روشنی میں جب آپ وہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے، یہ عقیدہ پختہ رکھنا ہے، یہ سوچ بالکل ذہن میں پکی رکھنی ہے کہ اللہ تعالی ہی رازق ہے، رزق دینے والا، کام بنانے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی بندے ہیں، وہ سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالی حکم کرے گا تو وہ جس بندے سے چاہے کام لے لے، لیکن حکم اسی اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔ دوسری بات کہ ہماری اپنی نیت اور ہمارے اپنے اعمال صحیح ہونے چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے کی فکر نہ ہو، اگر پیسے آ جائیں تو فضول خرچی کرنے کی نیت نہ ہو، حلال اور جائز جگہ خرچ کیے جائیں، حلال اور جائز طریقے سے کمایا جائے، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں، جو آپ کا خاندان ہے، وہاں کبھی کسی سے حسد نہ کریں، کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، غرور اور تکبر سے بچیں، دین کے احکامات ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جب پیسہ آ جائے تو یہ نیت بھی کریں کہ دوسروں کی بھی مدد کرنی ہے، غریبوں کی، محتاجوں کی، بیماروں کی مدد کرنی ہے۔ اپنی نیت بالکل صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بھی مخلص رہیں اور بندوں سے بھی مخلص رہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کام کرے گا۔ اور دو چیزیں لازمی اپنائیں، صبر اور شکر۔ صبر اور شکر یہ دو ایسی سواریاں ہیں جو انسان کو اس کی منزل مقصود پر پہنچاتی ہیں اور اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ یہ وظیفہ 7 دن کا ہے، اور یہ بالخصوص ان افراد کے لیے بہت آسان ثابت ہوگا جو قرآن مجید بآسانی پڑھتے ہیں اور اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ناظرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہوں، یا حافظ ہوں، یا علماء کرام ہوں، مساجد کے ائمہ اور مساجد کے مؤذنین، ان کے مالی حالات بھی بہت پریشان کن ہوتے ہیں، وہ بھی یہ وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ علماء کرام اگر اپنے مالی حالات سے پریشان ہیں تو وہ یہ وظیفہ ضرور کریں، یہ عمل ضرور کریں۔ تو جو قرآن مجید بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اسپیڈ سے پڑھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ اور یہ عمل ضرور کر لیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن سے آغاز کرنا ہے۔ جمعے کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد پہلے سے کوئی جگہ متعین کر لیں کہ جہاں آپ کو سکون سے بیٹھنا ہو، وہاں کسی کی خلل اندازی نہ ہو، اور سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھیں، اور فرض نماز مرد حضرات جماعت سے مسجد میں پڑھیں، خواتین اپنے گھر میں وقت پر پڑھیں سورج نکلنے سے پہلے، اور اس کے بعد جو ضروری مسنون دعائیں وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر دیں سورۃ الفاتحہ سے، پہلے پارے سے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی منزل مکمل کرنی ہے، یعنی جو سورہ مائدہ تک ہے پہلی منزل، تقریباً 6 پارے، یہ آپ نے مکمل پڑھنے ہیں ایک ہی نشست میں۔ تو آپ پہلے سے پلاننگ کریں، یہ پورے ہفتے کا عمل ہے، جمعے سے شروع ہوگا اور جمعے رات کو مکمل ہوگا۔ اپنے کاموں کو متعین کر لیں، ممکن ہے کسی کے 2 گھنٹے صرف ہوں، کسی کے 2.5 گھنٹے صرف ہوں، لیکن پڑھنا صحیح طریقے سے ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، اس میں غلطیاں نہ ہوں، اور جہاں جہاں آیات سجدہ آئیں وہاں انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ کریں، جگہ پاک صاف ہو، باوضو ہوں،
مصلی پر موجود ہوں اور ہر قسم کے شور و شغب سے پاک جگہ ہو، قبلہ رو ہو کر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی یہ تلاوت کرنی ہے۔ ایک منزل پڑھیں، دوسرے دن دوسری منزل، تیسرے دن تیسری منزل، اور اس طرح سے جمعرات کے دن آپ کی یہ 7 منزلیں یعنی قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے، اور وہ صرف آپ نے مفلحون تک پڑھنا ہے، یعنی سورۃ البقرہ کی مفلحون تک۔ اس کے بعد جو دعائیں ثابت ہیں قرآن مجید مکمل ہونے کی، قرآن مجید کی تکمیل پر، وہ دعائیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے لیے مغفرت کی دعا، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا، اپنے رشتہ داروں اور اساتذہ کی مغفرت کی دعا پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد آیت کریمہ کثرت سے پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اپنی جو بھی جائز ضروریات ہیں وہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے شخص کو جانتا ہوں، اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ایک صاحب جو کہ عالم ہیں، ان کے حالات بڑے دیگرگوں تھے، اور انہوں نے کبھی بھی غلط اور ناجائز ذرائع کا استعمال نہیں کیا۔ ان کے ملنے جلنے والے بہت مالدار امیر کبیر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کسی مشکل کا کسی سے ذکر نہیں کیا۔ مقروض بھی تھے، انہوں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، تو اللہ عز و جل نے ان کو ان کی توقع سے زیادہ برکت عطا فرمائی۔ میں ذاتی طور پر ان صاحب کو جانتا ہوں، اور بھی جن کو بتایا الحمدللہ انہیں فائدہ ہوا۔ عمل بظاہر مشکل لگ رہا ہے، لیکن 7 دن کا عمل ہے، 7 دن میں قرآن مجید مکمل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ 7 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی ایسے آثار نظر آئیں گے کہ آپ کے رکے ہوئے کام پورے ہونے لگیں گے، آپ کی جائز ضروریات کے لیے اللہ رب العالمین انتظام فرما دے گا۔ بنیادی بات یہی ہے کہ آپ نے اپنی مشکلات کا کسی بندے سے ذکر نہیں کرنا، اور اپنے جیسے بھی حالات ہیں ان پر صبر و شکر کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے آگے گڑگڑانا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور کبھی بھی چوری، غبن اور دھوکے سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے کام نہیں لینا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ضروریات، تمام ضروریات پوری فرمائے گا۔ اچھا، اب وظیفہ پورا ہونے کے بعد اب آپ نے یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے۔ اب کم از کم جتنا آپ کے پاس وقت ہو، 2 پارے روزانہ، 1 پارہ روزانہ، یا آدھا پارہ، یا پاؤ پارہ روزانہ پڑھنا ہے، اور ساری زندگی پڑھنا ہے۔ بہت مصروف ہیں آپ تو صرف پاؤ پارے کی نیت کر لیں اور اپنے معمولات میں شامل کریں اور روزانہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد کم از کم 1 رکوع 2 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا پورا لائف سٹائل، پورا طرز زندگی اسلامی ہو جائے گا۔ اپنی عبادات، خدمت خلق، ان تمام کاموں میں اضافہ کریں، شکر میں اضافہ کریں، اللہ کو بھولیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور دولت لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو ان آزمائشوں میں سرخرو فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔